الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، میاں بیوی جنہیں گاڑی کے دو پہیے بھی کہا جاتا ہے، یہ دنیا کا ایک ایسا خوبصورت رشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور اس رشتے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ حقوق و فرائض بھی رکھے ہوئے ہیں جن کو پورا کرنا دونوں کی ذمہ داری ہے، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی انہیں پورا نہ کرے تو ان کا یہ خوبصورت رشتہ مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں دونوں کے لیے کچھ حقوق اور فرائض رکھے، اور اگر کوئی ان حقوق و فرائض کو پورا نہ کرتا تو ان کی عائلی زندگی میں انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان سے ان کے بارے میں سوال و جوابات کرے گا۔ اس لیے پیارے دوستو، دونوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے حقوق و فرائض کو اس دنیا میں اچھی طرح سے پورا کریں۔ ان کو فرائض کے بارے میں جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں جو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی تھی اس کے ذریعے ہم کو ملتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور ان کی زندگی بدلنے والے واقعات جو ہیں ان سے رہنمائی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے بھی بہت سے واقعات بیان کیے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے، اور اس خوبصورت رشتے میں کیا چیزیں ہیں، کیا حقوق اور فرائض ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا ہی واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ہے، کہ ان کے پاس ایک عورت آتی ہے اور اپنے شوہر کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ تہجد پڑھتا ہے، ہر وقت عبادت میں رہتا ہے، رات کو جاگتا ہے اور دن میں روزہ رکھتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے شوہر کی اس انداز میں شکایت کرتی ہے جسے وہاں پر بیٹھے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ جاتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان فرماتے ہیں۔ بہت خوبصورت یہ واقعہ ہے، یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جس سے آپ کی رہنمائی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس ویڈیو میں آگے تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک وقت پر پہنچتا رہے۔ پیارے دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کعب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے کہ ایک عورت آئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگی، اے امیر المؤمنین، میرا خاوند بہت نیک ہے، ساری رات تہجد پڑھتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ عورت خاموش ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حیران ہوئے کہ آخر عورت کہنے کیا آئی ہے۔ اس نے پھر یہی بات دہرائی کہ میرا خاوند بہت نیک ہے، ساری رات تہجد میں گزار دیتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کی یہ بات نہ سمجھ سکے اور وہ اس پر سوچنے لگے۔ پاس بیٹھے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، امیر المؤمنین، اس نے اپنے خاوند کی یعنی اپنے شوہر کی بڑے ہی اچھے انداز میں شکایت کی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ شکایت وہ کیسے؟ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امیر المؤمنین، جب وہ ساری رات نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے اور سارا دن روزے رکھتا ہے تو پھر بیوی کو وقت کب دے گا؟ تو یہ عورت کہنے آئی ہے کہ میرا شوہر نیک تو ہے مگر مجھے وقت نہیں دیتا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو اس عورت کے شوہر کو بلوایا، اس کا شوہر بھی وہاں پر آ گیا، اور اس سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ ہاں، میں مجاہدہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس سے یہ سنا تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ہی فیصلہ کریں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ دیکھو، شرعاً تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارو، ہنسی خوشی کے ساتھ رہو، اور کم از کم ہر 3 دن کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرو۔ پھر وہ یہ سن کر میاں بیوی تو وہاں سے چلے گئے، انہیں رہنمائی مل گئی۔ اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے یہ شرط کیوں لگائی کہ ہر 3 دن کے بعد بیوی سے ملاپ کرو؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، اللہ رب العزت نے مرد کو زیادہ سے زیادہ 4 شادیوں کی اجازت دی ہے۔
ہے۔ چنانچہ اگر 4 شادیاں بھی کسی کی ہوں تو 3 دن کے بعد بھی بیوی کا نمبر آتا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم زیادہ سے زیادہ 3 دن عبادت کر سکتے ہو، 3 دن کے بعد 1 دن رات تمہاری بیوی کا حق ہوتا ہے، تمہیں اس کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں شریعت کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ کتنی خوبصورت تعلیمات ہمیں دی گئی۔ اسلام جو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، جو ہمیں زندگی گزارنے کے حقوق و فرائض کے بارے میں بتاتا ہے، ہمیں ہمارے ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ انسان کو اپنی بیوی کے ساتھ جو حقوق و فرائض ہیں، اس میں ہم بستری کا حق اور فرض بھی موجود ہے جس کو ادا کرنا چاہیے۔ جب وہ اسے ادا نہیں کرتا تو ان کی زندگی میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کو پسند نہیں فرماتا۔ پیارے دوستوں، یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ سننے کے بعد ایک یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ شوہر کسی مجبوری کے تحت کسی کام کی وجہ سے اپنی بیوی سے دور ہوتے ہیں یا کسی شہر یا کسی دوسرے ملک میں ہوتے ہیں تو وہ اس صورتحال میں کیا کر سکتے ہیں؟ یہاں پر یہ بات تو واضح کر دینی چاہیے کہ اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے خاندان کو، اپنے بیوی بچوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ لیکن اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی ویزے کا ایشو ہے، اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو اس حالت میں ان کے لیے جائز ہے کہ وہ ایسا کریں۔ لیکن ضروری تو یہی ہے کہ کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھا جائے، زیادہ سے زیادہ وقت دیا جائے، اس کو جو حقوق و فرائض ہیں انہیں پورا کیا جائے۔ اسلام جو دین ہے وہ اس چیز کے حوالے سے سختی نہیں کرتا۔ اسلام سمجھتا ہے کہ انسان کی مجبوریاں کیا ہیں، اور اسلام یہ بھی سمجھتا ہے کہ انسان کو روزی کے حوالے سے کیا کچھ کرنا چاہیے۔ لیکن انسان کو اپنی حدود کے بارے میں اسلام میں بتا دیا کیا کہ اس کے اندر ہی رہ کر انسان کو کام کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے معلوم ہو رہا ہے کہ میاں بیوی کے جو حقوق و فرائض ہیں اس میں ہم بستری کی کتنی اہمیت ہے، اور اس کی ادائیگی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت بے حد ضروری ہے، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے۔ ہر چیز اپنی محدود میں اچھی لگتی ہے، کہ اس میں محدود کو پھلانگ دیا جائے تو وہ چیز اچھی نہیں لگتی۔ پیارے دوستو، میاں بیوی کے حقوق سے مراد وہ ذمہ داریاں ہیں جو مرد اور زن پر ازدواجی میں منسوخ ہونے کے بعد شرعی اور اخلاقی طور پر عائد ہوتی ہیں۔ اسی طرح عورتوں کے حقوق کا تعین بھی فرمایا، ایک عدل، مساوات اور انصاف و برابری کی سطح پر ہو، انصاف کہلاتا ہے۔ یہی اسلام کی اولین ترجیح ہے۔ معاشرے کے ارتکاب، باہمی محبت و رواداری، ایک دوسرے کے بیچ وفاوت و اقدامات، حقوق پر عموماً سے قائم رہنا ایک مستحکم اور مضبوط گھرانے کی بنیاد ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں مردوں کو نصیحت فرمائی کہ عورتوں کے بارے میں بھلائی کی نصیحت کیا کرو، کیونکہ عورتیں تمہارے ماتحت ہیں، تم اس کے سوا کسی اور شے کے مالک نہیں۔ اسی طرح جہاں مردوں کو ازدواجی تعلقات مستحکم اور مضبوط کرنے کے لیے یہ ہدایت فرمائی، وہیں عورتوں کو بھی اسلامی حدود کا پابند کیا ہے، اور دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے انہیں مردوں کی امانتوں کا امیر بنایا کہ خیانت کا ارتکاب نہ کریں۔ قرآن کریم میں ازدواجی زندگی کے بندھن کو گراہ لگا رکھی ہے تاکہ معاشرتی نظام برقرار رہے۔ گویا معاشرت میاں بیوی کے مابین تعلقات زمانہ تقسیم اور ان کی مابین خوشگوار تعلقات کا نام ہے۔ جب فریقین میں کملی اور ذہنی ہم آہنگی پیدا ہوگی تو اچھا اور عمدہ معاشرہ تشکیل پائے گا۔ مرد کے حقوق سے مراد وہ ذمہ داریاں ہیں جن کو بجا لانا اور انہیں پورا کرنا عورت کے لیے لازم اور ضروری ہے، اور بیوی کے حقوق سے مراد وہ امور لازم اور شرعی ہے جن کا منقوض رکھنا مرد کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ پیارے دوستو، فرمان عالی شان ہے کہ جو عورتیں نیک ہیں وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں اور جن کی عدم موجودگی میں بحفاظت الہی مال اور آبرو کی حفاظت کرتی ہیں۔ حضرت ام سلمہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر عورت جو اس حال میں فوت ہو کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ اسی طرح مردوں پر بھی عورتوں کے حقوق لازم ہیں اور مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان حقوق کو پورا کرتا رہے۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ایک اور حدیث ملتی ہے جو حضرت حکیم بن معاویہ اپنے والد سے
روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کھائے تو اسے کھلائے اور جب پہنے تو اسے پہنائے، اس کے منہ پر نہ مارے، اسے برا نہ کہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومنوں میں کامل ترین وہ ہے جو سب سے زیادہ احسن اخلاق والا ہو، اور تم میں سے سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہے۔ خواتین و حضرات، اس ویڈیو سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے مرد و عورت کے کچھ حقوق و فرائض رکھے اور ان کو پورے کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جو لوگ انہیں پورا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ انہیں پکڑیں گے اور روز آخرت ان سے سوال و جوابات بھی کیا جائے گا۔ اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو میاں بیوی کی ہم بستری کے حوالے سے جو ایک واقعہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ملتا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، کیونکہ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، اور اگر آپ اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے تو پھر علم زیادہ پھیلے گا اور اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ ویڈیو کے آخر میں آپ سے پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن ضرور کلک کر دیں، تاکہ اسی طرح کی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک وقت پر پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔